بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ آپ تمام کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت باب الحوائج سکائے سکینہ محافظ اہل حرم علمبردار لشکر امام حسین علیہ السلام فرزند فاتح خیبر و خندق قمر بنی ہاشم ابن ساقی کوثر ابن حامل لواء الحمد فداکار امام حسین علیہ السلام عبد الصالح حضرت ابا فضل عباس علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مختصر سوانح حیات حضرت باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام، نام حضرت عباس علیہ السلام، وجہ شہرت امام زادہ شہید کربلا، واقع کربلا میں علمدار امام حسین علیہ السلام، کنیت ابو الفضل ابو القاسم، القاب قمر بنی ہاشم، باب الحوائج، علمدار، سکائے طیار شہید، عبد صالح، والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والدہ گرامی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، تاریخ ولادت 4 شعبان سن 26 ہجری، جائے ولادت مدینہ منورہ، تاریخ شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، مدت حیات 34 سال، سکوت مدینہ و کوفہ، اولاد فضل و عبید اللہ، شریک حیات لبابہ دختر عبید اللہ بن عباس، جائے دفن کربلا معلیٰ عراق۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام البنین سلام اللہ علیہا تھا، جن کا تعلق عرب کے ایک بہادر قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی۔ وہ شہنشاہ وفا کے طور پر مشہور ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ جنگ صفین حضرت علی علیہ السلام اور شام کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان مئی جولائی 657 عیسوی میں ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کا لباس پہنا اور بالکل اپنے والد علی علیہ السلام کی طرح زبردست جنگ کی، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام بھی میدان میں داخل ہوئے تو لوگ ششدر رہ گئے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عباس ہیں اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 33 سال کے قریب تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حق کا علمبردار قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی۔
اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر حضرت عباس علیہ السلام کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس علیہ السلام کامل بصیرت کے حامل تھے۔ وہ بڑے ہی مدبر اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے ان کو پیاسے بچوں، خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی سکینہ بنت الحسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی حضرت ابو الفضل العباس کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزے پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ سرکار عباس علیہ السلام کے القاب و کنیت اور تعارف۔ حضرت عباس ابن علی کے بہت سے القاب ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو واقعہ کربلا کے بعد مشہور ہوئے، جیسے قمر بنی ہاشم، سقائے حرم، عبد الصالح، باب الحوائج، حامل لواء ابو الکربہ، الزیغم، الواحسی وغیرہ۔ آپ کی کنیت ابو الفضل اور ابو القاسم ہے۔ کچھ القاب و کنیت کا مختصر تعارف پیش کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، قمر بنی ہاشم۔ فضل و کمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال سے بھی نوازا تھا۔ اسی خوبصورتی اور رعنائی کے سبب آپ کا مشہور لقب قمر بنی ہاشم تھا۔ ویسے بھی خاندان بنی ہاشم کے بزرگ خوبصورتی و خوش شکلی میں بے نظیر تھے۔ ہر دور میں ان کے نمایاں حضرات کو ان کے غیر معمولی حسن و جمال کے باعث قمر لقب سے ملقب کیا جاتا رہا ہے۔ جیسے حضرت ہاشم کے والد عبد المناف کا لقب قمر بطحا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا لقب قمر حرم کہلائے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی لخت جگر حضرت فاطمہ کانہ القمر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ کے لقب سے یاد فرمایا کرتی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے مورخین نے کفلقۃ القمر کا لقب استعمال کیا ہے۔ حضرت عباس قمر بنی ہاشم مشہور ہوئے۔ قمر کا ایک معنوی وصف یہ بھی ہے کہ وہ خود ذاتی نور کا حامل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نور
مہر تاباں کا عطیہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ابو الکربہ۔ کربہ کے معنی مشق کے ہیں۔ یہ لقب آپ کو واقعہ کربلا کے بعد ملا، چونکہ آپ میدان کربلا میں مشق لے کر نکلے تھے، لہٰذا آپ کو ابو الکربہ کہلائے۔ نمبر 3، سقائے حرم۔ سقائی ایک سعادت ہے جو ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت عباس نے جس طرح اہل حرم کی سقائیت کا فرض ادا کیا، اس کی تاریخ انسانیت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سقائیت کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی روایتیں مروی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بہترین عمل تشنہ جگر کو پانی پلانا، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو۔ دارالاسلام۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی نے پانی کی موجودگی و فراہمی میں کسی کو سیراب کیا تو گویا اس نے راہ خدا میں غلام آزاد کیا، اور اگر کسی ایسی جگہ سیراب کیا جہاں پانی نہیں تھا تو اس کی حیثیت اس شخص کی سی ہے جس نے کسی کو زندہ کیا ہو، اور اگر کسی نے ایک شخص کو زندگی دی گویا اس نے بنی نو انسان کو حیات بخشی۔ مکارم الاخلاق۔ یہی وجہ ہے کہ بنی ہاشم نے ابتدا ہی سے سقائیت پر خصوصی توجہ دی۔ جناب کسی نے شہر میں ایک کنواں کھدوایا جس کا نام بزر رکھا، اور اعلان کرایا کہ اس کنویں کے استعمال سے کوئی کسی کو نہ روکے۔ جناب عبد المطلب نے بھی اپنے زمانے میں چاہے زمزم کی کھدائی کی جس سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے اسے عوام الناس کے لیے بطور سبیل مباح قرار دیا۔ نمبر 4، عبد الصالح۔ ارباب تاریخ و مقاتل نے آپ کے اس لقب کا ذکر نہیں کیا، دران کہ یہ وہ لقب ہے جو آپ کی عظمت و منزلت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس لقب سے امام صادق علیہ السلام نے آپ کو زیارت میں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح کہہ کر مخاطب فرمایا۔ عبد صالح وہ فضیلت ہے جو انسان کے کمال کی آخری حد ہوتی ہے۔ نمبر 5، باب الحوائج۔ آپ کا یہ لقب جملہ مسلمانوں میں بالاتفاق یکساں طور پر شہرت رکھتا ہے۔ جب کوئی صاحب حاجت، خواہ وہ کسی بھی فرقے اور کسی بھی عقیدے کا ہو، اپنی بے چارگی میں آپ کو وسیلہ بناتا ہے تو مراد پاتا ہے۔ نمبر 6، ابو الفضل۔ حضرت عباس کے ایک بیٹے کا نام فضل تھا، اس اعتبار سے آپ کی کنیت ابو الفضل ہوئی، لیکن یہ آپ کا لقب بھی ہے۔ چونکہ آپ بڑے فضل و کمال کے حامل تھے، لہٰذا آپ کا لقب ابو الفضل مشہور ہوا۔ نمبر 7، ابو القاسم۔ آپ کے ایک فرزند کا نام قاسم تھا، جس کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ یہ کنیت کتب تواریخ میں موجود نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جب سب سے پہلے 40 میں کربلا پہنچے تو انہوں نے حضرت عباس کی زیارت ان کلمات میں پڑھی، السلام علیکہ یا ابا القاسم، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المومنین۔
السلام علیکہ یبنا سید الوسیین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد